الف اللہ چمبے دل بوٹے میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام، واجب القدر بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پروقار تقریب امام الانبیاء رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے. اور ہر تحریک، ہر تنظیم، ہر جماعت جس کا رشتہ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ جماعت، وہ تحریک، وہ تنظیم اپنے اپنے انداز میں اس محسن انسانیت اور اس انسان کامل کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں پیش کرتی ہے. اور اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین اس محسن کائنات، اس محسن انسانیت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، بلکہ یہ بڑے چھوٹے الفاظ ہیں، ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے اور فقط واقعات کی دہرائی
مقصود نہیں، اور چند ان مباحث اور ان مخصوص مقررانہ جملوں کا اظہار مطلوب نہیں کہ جو عموماً آپ سنتے ہیں یا آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ بھی یقیناً خراج تحسین کا اظہار عقیدت کا ایک انداز ہو سکتا ہے، مگر آج ہمیں واقعات کی دہرائی اور مختلف مباحث اور ان کے راگ الاپنے کی بجائے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے پیغام سے، آپ کے دین سے اور آپ پہ اتری ہوئی اللہ کی اس کتاب سے تجدید عہد کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذرا اپنی حالت کا آپ جائزہ لے لیں، اپنی حالت کا ہم جائزہ لے لیں، اپنے آپ کا ہم تجزیہ کر لیں کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا بحیثیت امت رحمت للعالمین۔ آج آپ دیکھیں کہ پچھلی 1.5 صدی کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ مسلمانوں کو لقمہ اجل بنایا گیا۔ 1.5 صدی میں 1.5 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جو تاریخ انسانی میں کسی بھی کمیونٹی کا سب سے بڑا جینوسائیڈ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مختلف آفات اور مختلف مصائب اور مختلف عذاب ہم پہ کس طریقے سے نازل ہوئے۔ کبھی زلزلے آتے ہیں، ہماری بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر ان زلزلوں کی نظر ہوتے ہیں اور ان کے آثار تک مٹ جاتے ہیں، ان کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں، نسلیں مٹ جاتی ہیں، پھر وہ زلزلے تھمتے ہیں تو آگ اور لوہے کی بارش برستی ہے اور وہ جھکڑ چلتا ہے خون کا، اور ہماری ساری زمین، ہماری زمین کا چپا چپا وہ اس جھکڑ کے نتیجے میں جو مختلف فرقوں، مذہبی، سیاسی، صوبائی اور لسانی فرقے جو چلتے ہیں، ان کے نتیجے میں اس جھکڑ سے، وہ خون سے وہ زمین لبریز ہو جاتی ہے، وہ زمین تر ہو جاتی ہے، وہ زمین بھر جاتی ہے، اور پھر ہمارے بہائے ہوئے اس خون کے بدنما داغ اور اس کے دھبے مٹانے کی خاطر اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا پانی بھیجتے ہیں، اپنا سیلاب بھیجتے ہیں، اور وہ پانی آ کے ہمارے خون کے ان دھبوں کو بھی مٹاتا ہے اور ہمارا بھی سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود ہم اس ضد پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لقب عطا کیا، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو۔
میرے محبوب کی امت ہو، میری محبوب امت ہو، میرے محبوب کی امت ہو اور میری محبوب امت ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اور کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بہترین امت کو ذلیل و رسوا کر دے؟ کیا یہ خدا کی چاہت ہے؟ کیا یہ خدا کی خواہش ہے؟ کیا یہ خدا کی رضا ہے کہ یہ امت محمدیہ، یہ ملت اسلامیہ، یہ ٹکڑوں میں بٹ کے یہ ذلیل و رسوا ہوتی رہے؟ کیا یہ اللہ کی چاہت ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ گزشتہ اقوام کا مطالعہ کریں جن کے واقعات اور جن کی حکایات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی، اور آپ ان کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے دیکھیں۔ قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، قوم شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہم اپنا موازنہ تو کر کے دیکھیں۔ ان میں کسی ایک امت پہ طوفان مسلط کیا گیا جو ان کا سب کچھ بہا کے لے گیا، کسی ایک امت پہ زلزلہ مسلط کیا گیا جس نے ان کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا، کسی ایک امت پہ جھکڑ طاری کر دیے کہ جو جھکڑ ان کی نسلوں کو انہوں نے ختم کر دیا اور ان کے وجود زمین پہ یوں گرے پڑے تھے جس طرح کے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو یہ زوال کی کیفیت ان امتوں کے اوپر جو آئی، کسی ایک امت پہ صرف طوفان آیا، کسی ایک امت پہ صرف زلزلہ آیا، کسی ایک امت پہ صرف جھکڑ آیا، لیکن ہم وہ امت ہیں جس پہ طوفان بھی آ رہے ہیں، جس پہ زلزلے بھی آ رہے ہیں اور جس پہ جھکڑ بھی چل رہے ہیں۔ تمام امتوں کی تمام نیک صفات اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر کے اپنے محبوب کی امت میں رکھ دی، اور تمام انبیاء کے خاصے اللہ نے اکٹھے کر کے اپنے محبوب کی ذات کے اندر ان کو مجتمع فرما دیا۔ جس طرح کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ دارند ہما خوبا تو تنہا داری، کہ یا رسول اللہ آپ کا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، موسیٰ کا عصا بھی عیسیٰ کا دم بھی وہ آپ کی ذات کے اندر ہے، اور وہ تمام جو ایک ایک پیغمبر ایک ایک صفت رکھتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے اندر تمام پیغمبروں کی وہ تمام صفات موجود ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب امت بھی ان امتوں کے تمام صفات کی مجتمع ہے، تو جب یہ امت ان امتوں کے جو سابقہ گزر گئیں ان کے اعمال بد کو دہراتی ہے، تو وہ عذاب جو ایک ایک امت پہ ایک ایک کر کے اللہ نے طاری کیا تھا، اس امت پہ اللہ نے وہ سارے عذاب طاری کیے، فقط اس لیے کہ ہم نے اس کردار کو اور اس عمل کو اپنا شیوا بنا دیا، جس کردار اور جس عمل سے ہمیں رحمت للعالمین نے منع کیا تھا، ہمیں خود خلاق کائنات نے، خود رب کریم نے ہمیں منع فرمایا تھا۔ اور ان امتوں کا قصور کیا تھا؟ وہ امتیں بھی ہماری طرح یہی کہتی تھی کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی منشا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اور مشرک بولے اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کو نہ پوجتے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کو نہ پوجتے۔ تو یہ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فیصلہ کر دیا
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات تمہیں دے دیے، 3 اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے، زندگی، رزق اور موت، ان کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور باقی بھی تمام چیزیں ان کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کی اپنے قبضے قدرت کے اندر ہے، لیکن اپنے خلیفے کو، اپنے نائب کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بے اختیار نہیں بھیجا، انسان کو بے شمار اختیار عطا کر کے بھیجا، جن سے انسان اپنی تقدیر کی تعمیر خود کرتا ہے، جس عمل کو اپناتا ہے اسی عمل کی جزا اس کی تقدیر ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ نے کہا وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم اچھائی کرو گے تو وہ اچھائی تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوگی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر گناہ کرو گے تو اس کا بوجھ بھی تمہاری اپنی گردن کے اوپر ہوگا۔ تو گویا انسان خود اپنی تقدیر کی تعمیر کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کون سی سمت کو اختیار کرنا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں گزشتہ امتوں کی کہ وہ امتیں کس طرح ہلاک ہوئی، تو ان کی ہلاکت کے اسباب آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اے مسلمانوں، میں نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، میں نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ الہ العالمین کیوں تو نے ہلاک کیا؟ کیا تیری رضا تھی؟ کیا تیری منشا تھی؟ کیا تو یہ چاہتا تھا کہ تو ان امتوں کے اوپر ہلاکت طاری کر دے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، میری منشا یہ نہیں تھی کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ انہوں نے خود اپنی ہلاکت کو آواز دی، اور ان کے ہلاک ہو جانے کی وجہ یہ تھی لما ظلموا، کیونکہ وہ ظالم ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ اور جو امتیں ظالم ہو گئیں، جنہوں نے ظلم کو اپنا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس بات کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ امتیں ہلاک ہو جائیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی تصنیف سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی، خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی، اور وہی خطا ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن فرق یہ تھا کہ آدم وہ خطا کر کے فلاح پا جاتے ہیں، لیکن ابلیس وہی خطا کرتا ہے لیکن ابلیس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکم عدولی کی، اور ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، لیکن آدم خطا کر کے فلاح پا گئے، ابلیس خطا کر کے مردود ہو گیا۔ فرق کیا تھا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں فرق یہ تھا کہ جب ابلیس نے خطا کی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تو نے خطا کیوں کی، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا الہ العالمین اگر تو چاہتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہ کرتا، تیری منشا ہی نہیں تھی کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود اور ملعون قرار دے دیا۔ گویا اپنی خطا کو، اپنی غلطی کو، اپنی بدفعلی کو، اپنی بدعملی کو اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا قرار دینے والا اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ اور آدم علیہ السلام فلاح کیوں پا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ الہ العالمین میرا اس درخت کے قریب چلا جانا وہ تیری منشا تھی یا تیری رضا تھی، نہیں، بلکہ حضرت آدم عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، الہ العالمین میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ گویا اب میرے بھائیوں بزرگوں، گویا اب بات پتہ یہ چلتی ہے کہ اپنی غلطی کو ماننے والا، اپنی غلطی کو اعتراف کرنے والا وہ فلاح پا جاتا ہے، اور اپنی خطاؤں پہ پردہ پا کے، اپنی بدعمالیوں پہ پردہ پا کے یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی چاہت تھی یا اللہ یہ چاہتا تھا، یہ عمل ابلیس نے کیا تھا۔
اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں اسی جگہ سے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، میں نے تم سے پہلے بہت سی بستیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، کیونکہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ اور دوسری وجہ کیوں ہلاک کیا؟ فرمایا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، میں نے ان میں اپنے پیغمبر بھیجے، میں نے ان میں اپنے بندے بھیجے، میں نے ان میں اپنے رسول بھیجے۔ وَجَاءَتْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ نشانیاں لے کے گئے ان کے اندر، وہ میری نشانیاں، میری آیات لے کے گئے ان کے اندر، لیکن وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ لوگ ایسے تھے ہی نہیں کہ میری ان نشانیوں کے اوپر، میرے ان پیغمبروں کے اوپر ایمان لاتے۔ اللہ نے کہا جو ظالم ہو جائے اور جو میری نشانیوں پہ ایمان نہ لائیں، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، وہ مجرم ہوتے ہیں، اور مجرم قوموں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے کہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بات سن لیں۔ اب دیکھیں، دو باتیں اللہ نے کی۔ ایک وجہ ان کی ہلاکت کی یہ تھی کہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہمارے اوپر جو یہ ہلاکت طاری ہے، کیا ہم ظالم تو نہیں ہو گئے؟ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ان قوموں کا دوسرا جرم یہ تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی نشانیوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا، ان پہ ایمان نہ لے کے آئے۔ اللہ نے کہا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، پھر میں مجرم قوموں کو تباہ کر دیا کرتا ہوں۔ ایک کہ کیا ہم ظالم تو نہیں ہو گئے کہ ہم پہ یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب طاری کیا؟ دوسری بات یہ کہ کیا ہم نے اللہ کی کسی نشانی کو تو نہیں جھٹلایا؟ آپ غور کیجئے، پہلی بات کو آپ پہلے دیکھیں، لما ظالموا، کیا ہم ظالم تو نہیں ہو گئے؟ ظلم کس طرح ہوتا ہے؟ ظلم کسی حق پر کیا جاتا ہے، کسی حق سے ظلم کیا جاتا ہے، کسی کا حق مارنا، کوئی حق چرانا، کسی حق سے روگردانی کرنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور حق کی دو قسمیں ہیں، حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ، یعنی بندوں کے حقوق، ان پہ غصب لگانا یہ بھی ظلم ہے، اور حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اللہ کے حق پہ غصب لگانا یہ بھی ظلم ہے۔ تو کیا ان دونوں چیزوں میں ہم کہیں اس شمار میں تو نہیں آتے کہ ہم بھی ظالم ہو گئے ہوں؟ پہلی چیز کو دیکھیں، حقوق العباد کو، کہ خون ناحق، قتل ناحق، بے گناہ کا، معصوم کا خون، اس کا قتل، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ ظلم ہے تو کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ اسی طرح کہ کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ دوسری بات کہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا، اس کی جائیداد ضبط کرنا، اس کے دیگر حقوق کو تلف کرنا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور اگر یہ ظلم ہے تو کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ،
میری جان جوانی، میری جان جوانی، میری پریم کہانی، سانسوں کی روانی، میرا دل بر جانی، میرا دل بر جانی، شریعت کا رہبر، طریقت کا ہادی، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، سانسوں کی روانی، میرا دل بر جانی، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ تمام احباب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ ہماری انتہائی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین حضور حضرت سلطان محمد علی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت سلطان عبدالعزیز دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں، حضور کے چہرے انور کی زیارت بھی فرمائے اور اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو کے، اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو کے آپ حضور کا پیغام بھی سنیں اور حضور کے چہرے انور کی زیارت بھی فرمائیں۔ ایک مرتبہ تمام احباب آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے بھائیوں، بات ہو رہی تھی مظالم کی۔ کیا خون ناحق ظلم نہیں ہے؟ اگر ظلم ہے تو کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کسی یتیم، غریب، مسکین کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا کیا یہ ظلم نہیں؟ اور کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ اسی طرح کسی شریف، کسی عزت دار شخص کی پگڑی اچھالنا، بہتان لگانا اپنے نفسانی مفاد کی خاطر، کیا یہ ظلم نہیں؟ اور اگر یہ ظلم ہے تو کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ زنا، شراب، منشیات، کیا یہ انسانیت کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ ظلم نہیں؟ اور اگر یہ ظلم ہے تو کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا؟ یہ تمام مظالم ہمارے معاشرے میں ہیں اور اللہ کا حکم ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، میں نے تم سے پہلے بستیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ، میں نے تم سے پہلے بہت سی بستیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا۔ فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ، ان بستیوں کو میں ہلاک کر دیتا ہوں، کن کو؟ فَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو ظالم ہو جائیں۔ اور یہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے سزا ہمارے اوپر کیوں نہ مسلط ہو؟ اور پھر آپ دوسرا ظلم دیکھیں، یہ ظلم تو ہے حقوق العباد سے، حقوق اللہ کی طرف اب آئیں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہماری بنیاد، ہماری اساس کیا ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، جس پہ ہماری اٹھان ہے اور جس سے ہمارا رشتہ اللہ سے بھی ہے اور ہمارا رشتہ رسول اللہ سے بھی ہے، ہمارا رشتہ دین سے بھی ہے؟ وہ ہماری اساس، وہ ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری وہ اساس، ہماری وہ بنیاد، ہماری وہ ابتدا، اللہ کا ہمارے اوپر سب سے پہلا حق وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ظلم نہیں کیا؟ ظلم کیسے نہیں کیا؟ کہ جب ہم نے اپنی اس اساس کو، اپنی اس بنیاد کو ہم نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ہم نے مسالک میں تقسیم کر دیا، ہم نے فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ اساس جو یہ پیغام لے کے آئی تھی
الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ وہ اساس جو یہ پیغام لے کے آئی تھی، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور وہ بنیاد جو یہ پیغام لے کے آئی تھی پوری عالم انسانیت کے لیے کہ السلام علیکم، کہ اے انسانیت، اے حضرت انسان، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ ہم نے جب اس اساس کو، ہم نے جب اس بنیاد کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تو یہ ہمارا اللہ کے اس حق کے ساتھ سب سے بڑا ظلم تھا۔ اور پھر اس کے اوپر ہمارا اس عمل، یہ عمل دیکھیں جو عمل ابلیس نے کیا، کہ ابلیس نے خطا کی، اور خطا کر کے اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے کہا الہ العالمین تو چاہتا تو میں کیسے سجدہ نہ کرتا، اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ انا خیر منہ، اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم جب اپنے آپ کو ان مسالک کے اندر، ان فرقوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں ہم ایک ٹھیک بات کے اوپر کھڑے ہیں، تو کیا ہم کس کا فعل ادا کر رہے ہیں؟ یہ آدم کا فعل ہے یا آدم کے متضاد کا فعل ہے؟ یہ آدم کا فعل ہے یا ابلیس کا فعل ہے؟ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا، الہ العالمین ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تقسیم کرنے سے خدا کا قرآن بھی منع کرتا ہے، اور خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرماتے ہیں۔ اللہ نے واضح حکم دیا، امر دیا قرآن میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت پڑو۔ کدھر جائے گا خدا کا یہ حکم؟ اگر ہم اپنے آپ کو یوں منقسم کر لیں، یوں تقسیم کر دیں، یوں ٹکڑوں میں بانٹ دیں، اور رسول اللہ کا وہ حکم دیکھیں خطبہ حجت الوداع کے اندر، خطبہ حجت الوداع، اس میں حضور کیا فرماتے ہیں اور خطبہ حجت الوداع ہے کیا؟ خطبہ حجت الوداع اللہ کا، رسول اللہ کا عطا کرتا، حضور رسالت مآب کا عطا کرتا وہ عالمگیر انسانی قانون ہے کہ جب حضور خطبہ حجت الوداع ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے بعد جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں، آ کے حضور کو مبارک دیتے ہیں، آ کے حضور کو خوشخبری دیتے ہیں، یہ بشارت دیتے ہیں، یہ نوید دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ نے آپ پہ دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کس کے اوپر؟ اس خطبہ حجت الوداع کے اوپر۔ وہ خطبہ حجت الوداع جسے ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے دین کو مکمل کیا، اللہ نے دین کو مکمل کرنے کی بشارت دی، اللہ نے دین کو مکمل کرنے کی خوشخبری دی۔ اس خطبہ حجت الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور اپنی اونی کسوہ پہ سوار ہیں اور اس جمع غفیر کو، اس مجمع عام کو حضور مخاطب کر کے کہتے ہیں اے لوگو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ کہیں تم پھر آپس میں لڑنے نہ لگ جاؤ۔ اے لوگو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ کہیں تم پھر آپس میں لڑنے نہ لگ جاؤ۔ اب مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، یہ خطبہ حجت الوداع کی روشنی میں، یہ اس عظیم عالمگیر انسانی منشور کی روشنی میں، اور یہ اس عظیم فرمان رسول کی روشنی میں مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور ہم کس عمل کو اپنائے ہوئے ہیں؟ آپ یہ غور کیجئے کہ ہمیں حضور نے کون سا راستہ عطا کیا اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔
کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے حضور نے ہمیں کون سا راستہ دیا؟ جب حضور تشریف لائے تو ہم یعنی انسانیت چھوٹے چھوٹے قبائل میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے فرقے تھے، چھوٹی چھوٹی جعلی، عارضی، مصنوعی، فروئی شناختیں تھیں، چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، چھوٹے چھوٹے طبقے تھے۔ حضور تشریف لاتے ہیں، حضور نے آ کے ان طبقات کو ختم کیا، ان گروہوں کو ختم کیا، ان فرقوں کو ختم کیا، اور حضور نے ہماری تمام جھوٹی، جعلی، عارضی، فروئی، مصنوعی شناختوں کو ختم کر کے، ان کے لباتے ہمارے اوپر سے ہٹا کے ہمیں ایک شناخت، ہمیں ایک حقیقی شناخت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نیچے جمع فرما دیا۔ اور ہم نے کیا عمل کیا کہ حضور کے جانے کے بعد جب صدیاں گزری تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اس عمل کے الٹا چلانا شروع کر دیا۔ حضور نے ہمیں جعلی شناختوں سے نکال کے ایک شناخت میں گم کیا تھا، حضور نے ہمیں فرقوں اور قبائل سے نکال کے ایک شناخت میں ضم کیا تھا۔ ہم نے یہ عمل کیا کہ ہم نے اس شناخت کو چھوڑ کے پھر فرقوں کو اپنا لیا، ہم نے اس شناخت کو چھوڑ کے پھر قبائل کو اپنا لیا۔ اور جب اس عمل کے مرتکب ہم ٹھہرے، جب وہ عمل ہم سے سرزد ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اس بدعہدی کا سزا کے طور پہ کہ کذالک نجزی القوم المجرمین، جو قومیں ایسے جرم کا ارتکاب کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اسی طرح سزا وارد کرتا ہے، ان کے اوپر اسی طرح عذاب آیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس دور کے اندر، ہم کس عہد کے اندر زندہ ہیں۔ ہم اس عہد کے اندر زندہ ہیں جس عہد میں ہمیں اللہ کی ذات سے، اللہ کے دین سے، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت سے اور گنبد خضرا سے اور مکین گنبد خضرا سے یہ عہد کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شناخت سچی تھی جو آپ عطا کر کے گئے تھے، یہ شناختیں جھوٹی ہیں جو ہم نے اپنا رکھی ہیں۔ یہ شناختیں، یہ چاہے سیاسی فرقوں کی شناختیں ہوں یا مذہبی فرقوں کی شناختیں ہوں، یہ تمام شناختیں جھوٹ ہیں، جھوٹ ہیں، جھوٹ ہیں، فریب ہیں۔ ایک ہی شناخت سچی ہے اور وہ شناخت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، اور وہ شناخت ہے اسلام کی۔ اور آپ دیکھیں، آپ غور کریں میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہم کن باتوں پہ جھگڑتے ہیں، ہم کن باتوں پہ لڑتے ہیں؟ عقائد کے اوپر، مسالک کے اوپر، ان فروئی مصنوعی مسائل کے اوپر۔ حضور نے کب تلوار اٹھائی؟ 13 سال مکے میں رہے، 13 سال مکے میں گزارے، تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ ابھی عقائد کی عمارت تعمیر ہو رہی تھی، ابھی عقائد کی بات چل رہی تھی۔ 13 سال تک مکے میں جب تک عقائد کی بات رہی، حضور نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اور پھر وہ موقع آیا جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پریکٹس کرنے کے لیے، اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے، دنیا کو امن کا وہ حقیقی پیغام دکھانے کے لیے، اس سے روشناس اور متعارف کروانے کے لیے حضور نے وہاں پہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور سلطنت مدینہ عمل میں آئی۔ اور سلطنت مدینہ کے قیام کے بعد تحریری شکل میں اس دستور کے بعد جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے تلوار اٹھائی. اب دو مختلف چیزیں تھیں. مکے میں جب تک حضور رہے وہاں عقائد کی تعمیر ہو رہی تھی، تلوار نہیں اٹھائی. جب مدینے میں آئے یہاں نظام کی تعمیر ہو رہی تھی، یہاں پہ حضور نے تلوار اٹھائی. تو ہم کس چیز کے اوپر تلوار اٹھاتے ہیں؟ عقائد کے اوپر یا نظام کے اوپر؟ یہ فرقے کس چیز کے اوپر جھگڑتے ہیں؟ یہ مسالک کس چیز پہ لڑتے ہیں؟ عقائد پہ یا نظام پہ؟ عقائد کے اوپر. تو کیا کہیں حضور کی سیرت یہ فرقے تخلیق کرنے کا نہ قرآن نے دیا نہ حدیث نے دیا؟ کیا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک، جس کو ہم اپنا سنہری زمانہ کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا اساسی اور بنیادی زمانہ کہتے ہیں، کیا حضور کے جس دن خدا یہ بشارت دیتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا ہے، جس دن دین مکمل ہوا ہے، جب دین کی تکمیل ہوئی تو آج آپ ان کا جواز کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر اپنی بقا چاہیے، اگر اپنی سلامت